ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اس کو کافی یہ امر میرے خیال میں تقریباً 10-12 دفعہ آیا ہوگا. اور ہدی للمتقین، پہلی یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب، یہ کن کے لیے ہے ہدایت؟ یہ للمتقین ہدایت، تقوی والوں کے لیے ہدایت. تو اب عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی تقوی کا مطلب چھپا ہوا تو نہیں ہے، وہ تو ان سے عالم ہے. مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسروق بن اجدع، کہ میں نے صحابہ کی خدمت میں ایک زمانہ گزارا تو میں نے سارا علم 6 آدمیوں میں دیکھا. 6 میں عمر، عبداللہ بن مسعود، علی رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب، انصار. پھر ان 6 کی خدمت میں رہا تو ان کا خلاصہ 2 میں دیکھا، عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو وہ کہتے ہیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آگے انہوں نے اس کو لغوی مطلب نہیں بتلایا. کہ کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو امیر المومنین، اس نماز کے دوران ہی نا مجھے اس کی ایک تصویر سمجھ میں آئی، تو وہ میں آپ کو میں نے کہا جلدی سے بتا دوں کہیں بھول نہ جاؤں. یہ کیا نام ہے اس کا تمہارا؟ احتشام. کل پرسوں وہ بتا رہا تھا کہ فلاں موقع پر یہ تم نے کہا، یہ تم نے کہا، اور مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا، کیونکہ وہ کوئی پڑھا ہوا مطالعہ تو ہوتا نہیں کہ یاد رہ جائے یا پتہ ہو کہ فلاں کتاب میں دیکھا تھا. وہ تو کوئی اچانک بات ایسے دل میں آتی ہے پھر بھول بھی جاتی. کہنے کے کانٹوں بھری راہوں پہ کبھی چلے ہو؟ کہاں؟ تو اس میں کیا کرتے ہو؟ کانٹوں سے دامن بچا بچا کے چلتے، کیونکہ ادھر سے بھی چبھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی چبھ رہے ہوتے ہیں، نیچے بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو دامن بھی بجاتے ہیں، پہلو بھی بجاتے ہیں، پاؤں بھی بجاتے ہیں. اس کا نام تقویٰ ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. مثال سے بات واضح ہوتی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. ان کے لیے آمنوں کے لیے امرات فرعون، اور کفروا کے لیے امرات نوح اور امرات لوط. تو یوں سمجھو اب یہ جو اس مثال سے نا جو ایک صورت میرے سامنے آئی کہ حالات، واقعات اور معاملات یہ سب کانٹوں کی طرح ہیں. یہ کیکر کے کانٹے نہیں جن سے دامن بچاتا، یہ سب کیونکہ انسان اکیلے نہیں رہتا، ایک ماحول میں رہتا ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے. تو اس سارے معاشرے کو کعب احبار نے تشبیہ دی کانٹوں کے ساتھ، کانٹوں بھری راہوں کے ساتھ. اور اس راہ میں جو چلنے والا ہے اس کو تشبیہ دی ہے، یعنی جو ایمان کے راستے میں جو چلنے والا ہے اس کو تشبیہ دی ہے، جو تقوی کی راہوں پہ چلنے والا ہے اس کو تشبیہ دی ہے اس راہ گزر کے ساتھ
جو کانٹوں بھرے راہوں میں چلتا ہوا، تو ادھر سے پہلو بچاتا ہے، ادھر سے پہلو بچاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کانٹوں میں الجھتا نہیں، ان سے لڑتا بھی نہیں۔ وہ چبھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ چپ کر کے نکال کے آگے چل دیتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی میں چاروں طرف انسان ہیں، ان کے تعامل سے ابھرنے والے واقعات ہیں، حالات ہیں اور معاملات ہیں۔ یہ سب کے سب ہیں کانٹوں کی طرف، اور تم ہو راہ گزر کی طرف۔ تو سبحان اللہ، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے بات کی، سمجھ میں آئی ہے نا ایک تصویر سی۔ اللہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے کانٹوں سے الجھنا نہیں ہے، دامن بچانا ہے۔ چپ جائے تو اس کو گالی نہیں نکالتے ہو، اس کو لاٹھی نہیں مارتے ہو، ان سے تم خود اگر ان سے الجھو گئے تو تم دو چار اور چپ جائیں گے، دو چار اور چپ جائیں گے۔ لہذا پہلا کام کرتے ہو کہ دامن بچاتے ہو، دوسرا کام یہ کرتے ہو چپ جائے تو اٹھ کر کے چپ کر کے آگے چل دیتے ہو، صبر کرتے ہو، ان سے الجھتے نہیں ہو۔ یہ ساری زندگی، اس زندگی کے جتنے کردار ہیں اور ان کرداروں سے جتنے رونما ہونے والے واقعات ہیں اور حالات ہیں اور جتنے پیش آنے والے معاملات ہیں، یہ سب کانٹوں کی طرح ہیں، اور تم اس میں راہ گزر کی طرح ہو۔ تم نے پہلو بچانا ہے، کوئی چبھ جائے تو اسے الجھنا نہیں۔ اس نے میری بےزتی کر دی، اس نے میری بے اکرامی کر دی، یہ مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، یہ تو یہ الجھنے۔ اب جب تم الجھو گے تو دو چار کانٹے تمہیں اور چپ جائیں گے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ دامن بچا کے نکلنا ہے، پہلو بچا کے نکلنا ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ کہیں چپ جائے تو چپ کر کے صبر کے ساتھ آگے چل دینا ہے، تو تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اصل جو اس میں مجھے جو بات میرے ذہن میں آئی نا، یعنی یہ واقعیت کتنی دفعہ یہ پڑھا ہے یہ قصہ، اور سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے، لیکن یہ جو ابھی میں نے جوڑ بٹھایا نا، یہ نماز کے دوران مجھے اس کا خیال آیا اچانک کہ یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی بات کعب احبار نے فرمائی۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا کسی سے، تو وہ کانٹا ہے جو تمہیں چبھا ہے، اب تم اگر اس سے الجھ جاؤ گے نا تو تمہارا سفر رک جائے گا اور تمہاری منزل تم سے اور دور ہو جائے گی، اور اگر اس کو سہ کے چل پڑو گے تو تم اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاؤ گے، اور رکاوٹوں میں الجھو گے نہیں، چلتے رہو گے۔ مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو اس سے کہیں سے ناگواری آتی ہے، کہیں سے تکلیف آتی ہے، کہیں سے مزاج کے خلاف باتیں آتی ہیں، کوئی آ کے خود الجھ پڑتا ہے، چلتے چلتے کوئی شاخ اچانک منہ پہ آ کے لگتی، ہوا کا جھونکا آتا ہے، شاخ منہ پہ لگتی ہے، تو آدمی شاخ کو گالیاں نکالتا، تو الٹا لوگ اس پہ ہنسے۔ یہ میرا جو دوسرا نمبر کا بیٹا تھا نا، عاصم، یہ بڑے عجیب مزاج کا بچہ تھا، اس کو میں نے بہت برداشت کیا، بہت برداشت کیا۔ چلو اسی زمن میں ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی اولاد کا بھی اکرام کیا کرو، ان کو اکرام دو گے تو وہ تمہارے تابع ہوں گے، اگر ان کو باپ والی آنکھ دکھاؤ گے تو جب وہ بڑے ہوں گے وہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔
حسن بصری کی کنیت ابو سعید. حسن بصری جیسا عابد زاہد آدمی کہتا ہے اگر میں نفل میں کھڑا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے پکارے، اسے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے پکارے تو میں اس کی وجہ سے نماز توڑ دیتا ہوں، اس کی وجہ سے نماز توڑ دیتا ہوں. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو اکرام دو گے، ان کی جو خطائیں ہیں ان کو موقع پر ٹوکنے والا اپنی اولاد کو ضائع کر دیتا، جو موقع پر ٹوکے گا نا وہ ضائع کر دیتا. لیکن باپ پنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتی، وہ ایک دم اس کو روکنے کے لیے نا آپس سے باہر ہو جاتی، تو بچے ضائع ہو جاتے. تمہاری شادی ہونے والی ہیں، کسی کی ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد کرے. تو اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو. تنبیہ کرنے کے بھی بڑے آداب ہیں. اگر تنبیہ توہین میں تبدیل ہو گئی، اگر تنبیہ توہین میں تبدیل ہو گئی تو اس کا نتیجہ منفی نکلے گا، مثبت کبھی نہیں نکلے گا. کئی میں تو اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، لیکن سمجھانا تو فرض ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اگر تنبیہ توہین میں، تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے، احساس ندامت پیدا ہو جائے. ممکن ہے کل تم چل کے مدرس لگو، کہیں پڑھانے والے بنو، جوان ہو، جذبہ ہے، عقل تھوڑی ہے، جذبہ زیادہ ہے، تجربہ تھوڑا ہے، علم تھوڑا ہے، اور تدریس ایک مسند ہے، تو ایک تعلی پیدا ہو جاتی ہے خود بخود. تو ڈانٹ ڈپٹ تنبیہ. اچھا، تنبیہ اگر توہین میں تبدیل ہو جائے تو پھر شاگرد ہو یا اولاد ہو باغی ہو جائیں. تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے ندامت پیدا کرنا کہ مجھ سے خطا ہوئی. تو میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ یہ تم نے غلط کام کیا ہے، تو مجھے احساس ہوتا ہاں باقی میں نے غلط کیا ہے، یہ ہو گئی تنبیہ. اور اگر میں غلط کروں، میرا باپ مجھے اس پر اس طرح ٹوکے کہ میں تم اور کروں گا، کیونکہ انسان کے اندر نفس تو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. پھر یہ مجھے اسی نے قصہ یاد دلایا ہے، احتشام نے، میں تو بھولا ہوا تھا. یہ جو ایک اداکار ہے سہیل احمد، بڑا مشہور اداکار رہا ہے، اسٹیج کا بھی ٹی وی کا بھی. اب اسٹیج تو گندا ہو گیا ہے، وہ سوائے لیکچر ناچ گانے کے کچھ نہیں. تو وہ شریف آدمی تھا، وہ اب ٹی وی میں زیادہ کام کرتا ہے. تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا جب یہ اداکاروں میں کام چل رہا تھا کہ تم اداکاری کی طرف کیسے آئے؟ تو اس نے مجھے اتنا مارا میرے جسم پہ نشان پڑ گئے. تو میرے اندر رد عمل پیدا ہو، بجائے سبق لینے اور عبرت کے میرے اندر رد عمل پیدا ہو. میں نے کہا اب اور دیکھوں گا نہیں بلکہ اداکار بنوں. تو میں اسٹیج پہ تو میرا باپ کہتا تھا یہ کنجروں کا کام ہے، شریفوں کا کام نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا. اب مجھے احساس ہوا کہ یہ کنجروں کا کام ہے، شریفوں کا نہیں ہے. پھر تو زندگی بیت گئی. تنبیہ انسان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ ہر انسان بھولتا ہے. توہین حرام ہے، تنبیہ واجب ہے. خلق الانسان من عجل، تو جلد باز آدمی خطا تو کرتا ہی کرتا. اگر اس میں نسیان ہے، بھولتا ہے، اس لیے بھی خطا کرتا ہے. تو اس میں شہوت ہے، اس لیے بھی خطا کرتا ہے. لہذا اس کو سمجھانا بجھانا تو ضروری ہے. سمجھانے کے انداز میں اگر اگلے کی عزت نفس کو مجروح کر دیا خطا. تو یہ جو میرا بچہ عاصم ہے، یہ انتہائی مشکل مزاج والا بچہ تھا. اس کو سنبھالنے کے لیے دانتوں پہ پسینہ آ گیا.
اتنا صبر کیا. اگر میں تھوڑا بھی باپ والی سختی دکھاتا تو یہ مجھے ذلت کی انتہاؤں تک پہنچا دیتے. اتنے عجب مزاج. یعنی تم اندازہ لگاؤ، اگر چلتے چلتے اس کو فرش پہ ٹھڈ آ جاتا نا، فرش پہ، تو لاٹھی اٹھا کے فرش کو مارنا شروع کر دیتے، فرش کی پٹائی شروع کر دیتے. دروازہ جلدی میں کھولا اور تیزی سے میں لوٹ کے دروازہ لگ گیا تو دروازے کو مارنا شروع کر دیتے. اتنا رد عمل طبیعت میں، اتنا رد عمل. تو ہمارے ساتھ کیا کرتا ہوگا، اور اپنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا. تو وہ جب وہ بات تو نہیں بتا رہا تھا کہ جب وہ فرش کو مارتا تھا تو سارے ہنستے تھے، ہم سارے ہنستے تھے. تو تم سے کوئی الجھ جائے تو یوں سمجھو کہ تم فرش کو مار رہے ہو، اگر تم الجھ گئے تو سمجھو تم دروازے کی پٹائی کر رہے. اس نے میری بڑی بےزتی کی ہے، میں انسان ہوں، میں کہاں تک صبر کرتا، میں کو پتھر کا بنا ہوں، میں انسان نہیں ہوں. تو میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میرے ساتھ یہ کر دیا، تو میں کب تک صبر کرتا. تو اس یوں سمجھو ایک کانٹا آ کے تمہیں چبھا ہے تو تم آخرت کے راہی ہو. اس راہ گزر میں کچھ جھاڑیاں ہیں، کچھ بیلیں ہیں، کچھ کانٹے ہیں، کہیں کہیں کوئی پھول ہے یا چمن ہے. تو اگر تم کانٹوں سے الجھنے لگ گئے تو ایسا ہی ہے جیسے فرش پہ ٹھوکر لگی تو تم فرش کو لاٹھی اٹھا کر مارنا شروع کر دو. یہاں ایک آدمی کھڑا کر دو، ایک آدمی تمہیں گالی دے دی، تم کہنے کہ ہم علماء ہیں، ہماری توہین ہوگی، تو کہ میں ذمہ دار ہوں، میرے کمی نے مجھے گالی دے دی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے ایک کانٹے دار جھاڑی کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا. تو کانٹے دار جھاڑی سے الجھنے والا تو لوگوں کو بے وقوف نظر آتا ہے، لوگوں سے الجھنے والا شریعت کو بے وقوف نظر آتا ہے. تو یہ جو کچھ میرے ذہن میں آیا ہے نا، اس کو میں ابھی پوری طرح تمہیں آگے پہنچانے میں مجھے دقت پیش آ رہی. ہر ناگواری، ہر ناگواری ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، دوست کی طرف سے، پڑوسی کی طرف، ساتھی کی طرف، استاد کی طرف سے. اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ، پھیلاتے جاؤ. جہاں 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 سے ناگواری کا کانٹا چبھے تو یہ کعب احبار کا قول اپنے سامنے لاؤ. کانٹا چبھا ہے، الجھنا نہیں، دامن بچا ہے. تم بڑی راحت پاؤ، بڑا سکھ پاؤ اور بڑے سکون سے منزل تک پہنچو. ناگواریوں سے الجھنا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، جو مزاج کائنات ہے نا وہ کبد ہے. یہ جو زید بن سلطان تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اتنا رزق دیا، وہ بھی کچھ وقت دھوپ میں بیٹھتا تھا پسینہ نکالنے کے. تو مستقل ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے سے جسم بیماریوں کا گھر بن رہا ہے. تو اپنے آپ کو اضطراری، اپنے آپ کو اختیاری مشقت میں ڈالنا، اختیاری مشقت کہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے پسینہ نکالنا. کہ کائنات کا نظام ایسا ہے کہ اس میں تم سہولتیں طلب کرو گے تو وہ ہے کیا ہے وہ. اب مجھے اچانک وہ شعر یاد آ گیا، اس کا ریاض روضۃ الادب نہیں، اس میں نفت العرب میں ومکلف الایام زدت باعها متطلب فی الماء جذوۃ نار. کہ جو اس کائنات کا
نظام چل رہا ہے ناگواریوں کا یوں، یہ اس کو الٹا گھمانا چاہتا ہے سہولتوں کے لیے. اگر یہ سہولتوں میں آ بھی گیا تو یہ بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کا گڑھ بن جائے. ناروے میں نا انہوں نے صفائی 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 اس قدر صفائی پر لگے کہ ان کے اندر جو دفاعی نظام ہے نا، جسم کے اندر دفاعی نظام وہ کمزور پڑ گیا. تو اب انہوں نے مصنوعی طور پر پارکوں میں مٹی پھینکی ہوئی کہ بچے وہاں جا کے مٹی میں کھیلیں تاکہ ان کے اندر وہ جراثیموں سے لڑنے والا نظام کچھ طاقتور ہو. تو اس کو جب جنت بنانا چاہا، گرد و غبار تو جنت میں نہیں ہے، یہاں گرد و غبار بھی ضرورت. میں ایک جگہ سیر کر رہا تھا تو وہاں دیکھا پارک میں انہوں نے مٹی ڈالی، بچوں کا پارک. تو پھر پتہ چلا کہ یہ مٹی اس لیے ڈالی گئی ہے کہ یہ زیادہ صفائی کے چکر میں ان کے اندر کا جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. تو لہذا وہ کہتا ہے ان کو ڈالو، خود ڈالو اس گند میں، تھوڑا سا اس میں ڈالو تاکہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو اس کے لیے. ہر ناگواری کیکر کا کانٹا ہے، ببول کا کانٹا ہے. تو میں کانٹے سے الجھتا ہوں، لڑتا ہوں، زیادہ چپ جائے تو بیٹھ کے نکال لیتا ہوں. نہیں نکال سکتا کسی سے کہ کانٹا تو نکال. تمہارے اپنے اندر میں ایک کانٹا چبھا ہے، تم سے نہیں نکل رہا، کسی سے بات کر لو، بھائی میرے اوپر یہ حال گزر رہا ہے، میں کیا کروں. کسی کو شریک کر لو، اپنے ساتھ شریک کر لو. تو شریک کرنے سے نا تمہارا دکھ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. سنا لیا اول تو پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں میرا بھانڈا چھلک رہا ہے، میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر کسی کو شریک غم کر لو تو اس سے تمہارا غم ہلکا ہو جائے. سنا لو کسی کو. تو یہ زندگی بھر کا ایک راستہ ہے جس میں کبھی ادھر ذہن گئے نہیں تھا، بس وہ عرب کے راستے زمین پہ کانٹے دار نا بیلیں ہوتی ہیں، بڑی خوفناک قسم کے، ان کے کانٹے بڑے زہریلے ہوتے ہیں. تو وہیں ذہن اٹک کے ختم ہو جاتا تھا. ابھی نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں اچانک ایک شکل سمجھ میں آئی. تو پھر میں کہا تمہیں بتا دوں، پہلے بات تو میں نے کوئی اور کرنی تھی لیکن یہ مجھے سمجھ میں آئی تھی، میں کہا تمہیں بتا دوں، میں تو بعد میں بھول جاؤں گا، چلو تم یاد رکھو گے انشاءاللہ. پوری دنیا کے انسان اس وقت کانٹوں سے الجھے ہیں. اس نے مجھے گالی دی، میں نے اس سے رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا. میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہیں دیا. اس نے میرا حق مار لیا، اس نے میری زمین دبا لی، اس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، اس نے ہمارے جنازے میں شرکت نہیں کی، ہم بیمار ہوئے، یہ ہمیں پوچھنے نہیں آیا، اس نے مجھے یوں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اس نے میرے فلاں جگہ پہ مجھے ذلیل کیا. یہ سارے کانٹے ہیں جو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، اور گھر کے اندر بھی ایسی ہیں، باہر بھی ایسی ہیں. تو اب تم ان کو نکالو اور آگے چلو، نکالو اور آگے چلو، نکالو اور آگے چلو. اپنے سفر کو منقطع نہ کرو. منزل کی طلب میں کانٹوں سے الجھنے کی بجائے ان کے ساتھ صلح کر کے چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو. تو یہ میری بات یاد رکھنا، جب کوئی ناگواری ہے کسی طرف سے آئے، کسی طرف سے کوئی شکل تمہارے سامنے ہو سکتی ہے، تو اسے کانٹا سمجھنا، اپنے آپ کو مسافر سمجھنا، گزر جاؤ. اگر اسے تم نے فریق سمجھا ہے اور اپنے آپ کو بھی فریق سمجھا، پھر تم الجھتے رہو گے، الجھتے رہو گے، الجھتے رہو گے اور ٹکراتے رہو گے. کانٹے کو کوئی گالیاں دیتا ہے؟ اب بیوقوف تو دیہاتی ہوتے ہیں جو جھاڑیوں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے. گلے شکوے تو انسانوں سے ہوتے. تو تم ہر
ہر تکلیف جو لوگوں سے تمہیں پیش ہو اسے کانٹا سمجھو، نکال دو، آگے چلو۔ تمہاری برائی ہو اچھائی، تمہیں نیچا کرنا چاہے تم اسے اونچا کرو، تو تمہیں بے عزت کرنا چاہے تم اسے عزت دو، تو تم سے توڑنا چاہے تم اسے جوڑو، وہ تمہارا حق تمہیں نہ دے تم اس کا حق اسے دے دو، تو تمہیں ذلیل کرے تم اس کے سامنے اور جھک جاؤ۔ تو اللہ کا ہے بھی ایک نظام ہے، کوئی اللہ سویا ہوتا نہیں ہے، حکومت اس نے انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں دے دی، اسی کے ہاتھ میں، للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ یہ سبق ہماری زندگی میں سنے نہیں جاتے، سنائے نہیں جاتے، تو تم مولوی زیادہ الجھتے ہو کانٹوں سے، اوروں کو نسبت زیادہ الجھتے، تم اپنی ایک خواہ کی عزت نفس بنائے پھرتے، خواہ کی زبان سے نہیں کہتے، تمہارے لاشعور میں ہوتی، میرے بھی ہے تمہارے، میں تو اپنے آپ کو بڑی زمانی قرار دوں، ایک نسبت لگی ہوئی ہے مولوی ہونے کی، اگرچہ میں تو تمہارے اندر طلب زیادہ ہوتی ہے عزت کی، اوروں کی نسبت تمہارے اندر عزت کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ اور اپنے اکرام کی طلب زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ میں تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تمہارے جیسی قربانی دینے والا پوری دنیا میں کوئی طبقہ نہیں۔ میں تمہیں دروس زندگی بتا رہا، یہ دروس زندگی ہے، یہ دروس محض نہیں ہے۔ کہیں تمہیں پھول نظر آیا، کہیں تمہیں پھول نظر آیا تو تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے، پھر بھی منزل تمہاری رہ جائے گی۔ یہ تو ایک پہلو تمہیں بتا رہا ہوں، کانٹا باری ڈال میں پھول بھی آ جاتے ہیں، وادیاں بھی آ جاتی ہیں۔ کہیں تمہارا دنیا داروں سے واسطہ پڑ گیا، کسی کے دل میں تمہاری قدر پیدا ہو گئی، اب تم اس کو وصول کرنے لگ گئے، ماشاءاللہ جزاک اللہ کی شکل میں، تو بھی تم نے اپنی قیمت کو کھو دیا۔ مجھے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ، جو مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درمیان منجلے صاحبزادے تھے، منجلے، بڑے حبیب اللہ، چھوٹے حمید اللہ، اور بیچ میں تھے عبید اللہ، وہی جانشین بنے تھے۔ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ تو حجاز میں ہی رہے، ساری زندگی وہیں انتقال ہوا، دیر سے کہ ہمارے تو گھر والوں کو ایسے وقت میں لے جاتے جب یہاں کا نقصان نہ ہوتا۔ کیا نہیں لے کر نہیں آنا تھا تو پہلے لے کر آتے، میں آدھے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں اتنی مشقت اٹھاتا ہوں، سر درد کے ساتھ روز آتا ہوں۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے، میرے والد صاحب ان سے بیعت تھے، کہ بیٹا 25 سال ہمارے گھر میں فاقہ رہا، 25 سال، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا، اور قادیانیوں کے خلاف تحریک اٹھی تھی تو اس میں پولیس نے چھاپا مارا، جب وہ گھر میں آئے نا تو پورے گھر میں آٹے کی ایک مٹھ نہیں تھی، پورے گھر اور دال کا ایک دانہ نہیں تھا۔ تو انسپکٹر رونے لگا، چھاپا مارنے والا رونے لگا، کیسے زندہ ہو مولوی صاحب، کیسے زندہ؟ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو رہے تھے تو سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹی مسجد ہوتی تھی پہلے،
ماتریدی وہ ہے. تو ان کو دیکھ کر نا مولانا احمد علی صاحب پیچھے ہٹ گئے. یہ تو سکھ کے بیٹے تھے، ان کے والد سکھ تھے، گجران والا تھے. مسلمان ہوئے، آگے اللہ نے احمد علی عطا فرمایا جو آفتاب و ماہتاب. تو مولانا پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے سکھ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ سید کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو شاہ صاحب نے کہا تیرے جیسے سکھ کے بیٹے پہ لاکھوں سیدوں کی اولاد قربان، تیرے جیسے سکھ زادے پر لاکھوں سید زادے قربان. کہ اللہ کے ہاں کوئی نسب چلتا ہے. من بطا به عمله لم يسرع به نسبه. تو نہ پھول کی تمنا میں لگو نہ کانٹوں سے الجھو، اپنے سفر پہ گامزن رہو. وہ اقبال نے ایک جگہ کہا نا تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. یہ جواب شکوہ ہے نا، شکوہ جواب شکوہ. یہ اقبال کا ایسا شاہکار ہے کہ 15 صدی میں کوئی شاعر اس سطح تک نہیں پہنچ سکا، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ عربی میں. عجب. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں پڑھا ہوں تھا کہ کسی بھی کلام کو پڑھ کے مجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ایسا کلام میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اقبال کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ایسا کلام نہیں کہہ سکتا. تو اس نے کہا تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. تم خالی باتوں کے بادشاہ ہو، وہ عمل کے بادشاہ. تمہیں پیسہ بھی مل جائے تو ایمان بیچ دیتے ہو. انہیں حکومتیں ملی، انہوں نے ٹھوکر مار دی. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. آئے شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے. عجب بات کعبے احبار نے تقوی کی بتائی، کیا خوب بات بتائی کہ تقوی کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ کبھی تم مصلی پہ نظر آؤ، کبھی تم مراقبے میں نظر آؤ، کبھی تمہارے ہاتھ میں تسبیح نظر آئے، اور کبھی تم مجلس علم میں نظر آؤ، کبھی تم منبر پر نظر آؤ، کبھی تم طواف میں نظر آؤ، کبھی تم اعتکاف میں نظر آؤ. صرف اسی کا نام تقوی نہیں. یہ تو بات اس کو تو انہوں نے اس میں شامل ہی نہیں کیا. سن رہے ہو، ان چیزوں کو انہوں نے تقوی میں شامل ہی نہیں کیا. یہ تقوی کا حصہ ہیں، یہ تقوی کا حصہ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، تقوی کا حصہ ہیں. لیکن زیادہ جہاں ضرورت پڑتی ہے نا، جہاں زیادہ آدمی کا تقوی ٹوٹتا ہے اور پھنستا ہے اور الجھتا ہے، اس کو ذکر کیا ہے. کانٹوں بھری دنیا، ہر ناگواری کانٹا ہے. کیا کرنا ہے؟ الجھنا نہیں، بچاؤ کرنا ہے. نہیں بچ سکے، چبھ گیا تو پھر بس آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اب آگے چل، اس میں الجھنے کی کوشش نہ کر، آگے چل. اور خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ نے تبلیغ کی حکمت عطا فرمائی تھی. پھر ان کے ساتھ 2 سفر ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے شخص کو دعوت کا کتنا علم عطا فرمایا. حکمت دعوت کمال آدمی. روز بیان میرا ہوتا تھا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، تو 2 بیان. اس وقت عمر میری 30 سال، 5 بیان بھی ہو جاتے پرواہ نہیں ہوتی تھی. اب جو آدمی روزانہ 7-8 گھنٹے بول رہا ہو تو کہیں تو وہ غلطی کرے گا نا، ہر بات تو اس کی ٹھیک نہیں ہوگی.
تو وہ جب مجھے سمجھاتے نا تو اکیلے ایسے بٹھا کے نہیں، ساری جماعت کو بٹھا کے مذاکرہ کرتے، اور اس میں جو بات ان کو مناسب نہیں محسوس ہوئی ہوتی تھی اس کی طرف اتنے لطیف انداز میں اشارہ کرتے تھے کہ کوئی پورے کان لگائے، ذہن لگائے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ مجھے سمجھا رہے ہیں، ورنہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ رخ ان کا تھا۔ جب ہمارا سفر ختم ہوا تو میں نے ان سے پوچھا فلاں موقع پر آپ نے یوں بات کی تھی، میرے بارے میں کی تھی؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں، مجھے آپ نے براہ راست کیوں نہیں کہا؟ اگر میں غور نہ کرتا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے یہی میری عادت ہے، جس نے لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے، جس نے نہیں لینا ہوتا وہ نہیں لیتا۔ اب یہ ایک رخ بتایا۔ دوسرا رخ، اسی جماعت میں دوسرے ساتھی تھے، تم نے بیان میں یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کہا، سب کے سامنے تم نے یہ غلط کہا، تم نے یہ غلط کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تبلیغ کا مزاج نہیں۔ یہ رخ بھی تھا کہ وہ ڈھونڈو 2 گھنٹے کی بات میں اگر کوئی 2-4 جملے غلط ہو گئے ہیں باقی تو دیکھو، باقی تو ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میرا دفاع کرتے خدا بخش صاحب، بھائی یہ کوئی وحی ہے، اس کا بیان انسان ہے، ہوگی کوئی غلط بات تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اس کو یوں لیتے، امن بچاؤ نکل جاؤ، فلاں نے گالی دی، فلاں نے بےزتی کی، فلاں نے میری برائی کی، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، کان بند کر لو۔ عزت اور ذلت کے ترازو آسمان سے اتارے جاتے، وقت کشادگی اور تنگی کے فیصلے آسمان سے اتارے جاتے۔ نہ پھولوں کی تما میں بھاگو، نہ کانٹوں سے الجھ کر اپنی منزل سے غافل ہو، چلتے رہو۔ اللہ تمہیں بہت خوبصورت فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تمہیں حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بات اچانک آج میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس کو کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلا جو کل جو بات پرسوں جو میں بات کر رہا تھا میں اسی کو آج آگے کہنا چاہتا تھا، تو بہت زیادہ اس میں ابتلا ہے، بہت ابتلا ہے، لیکن بیچ میں یہ ایک بات اچانک دل میں آئی تو وہ میں نے کہا تمہیں بتا دوں، یاد رکھنا، تم بھی اس پہ غور کرنا، شاید اللہ تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اس کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرما دے۔ ہوائے نفس صرف اتنی نہیں کہ پیسہ اکٹھا کرو، ہوائے نفس کہ ہستم اسیر کمند ہوا، 24 گھنٹے انسان اس میں گرفتار۔ اور میں تمہیں پرسوں بتا رہا تھا کھانے کے متعلق بات چل رہی تھی نا، کھانے کے متعلق بات چل رہی تھی، میں اس کو مزید آج کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ باتیں میرے ذہن سے محو ہو گئیں۔ وہ اچانک مجھے نماز میں یہ بات آئی، اس کو میں نے کہنے کی کوشش کی، وہ باتیں بہت ساری میرے ذہن سے محو ہو گئیں۔ دسترخوان پہ اور غصے کی حالت میں 2 جگہ پر آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ دسترخوان پہ کیسا ہے، غصے کے وقت کیسا ہے۔ غصے میں زبان پہ قابو ہو اور دسترخوان پر ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ انسان بہت اعلیٰ درجے کا انسان۔ غصے میں پھٹ پڑے اور دسترخوان پہ وہاں تک ہاتھ مارے، ادھر سے بھی ڈونگا اٹھائے، ادھر سے بھی ڈونگا اٹھائے، یار ذرا بوٹیاں ڈال کے لانا، بوٹیاں ڈال کے لانا۔ تو تم بہت چھوٹے نظر آتے ہو اس وقت جب تم ایسی حرکت کر رہے ہو دسترخوان پر، بوٹیاں ڈال کے لانا، اس کا نظر اچھی سی بوٹیاں ڈال کے دے۔ آگے وہ بھی اپنا کھڑا ہوتا تو چل رہا ہے سب۔ رحمت اللہ کراچی کے کروڑوں پتی تاجر تھے، بڑے مالدار آدمی، تو ان کے ساتھ کئی سفر ہوئے، کھانے کئی دفعہ کٹھے بیٹھ کے کھائے۔
اتنا ان کو طبیعت پہ قابو تھا، میں تو ان کو بس دیکھتے دیکھتا یہ کیسا کھا رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے کلام اللہ اور ایک کتاب ہے کائنات، میں نے بتایا تھا نا یہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، یہ بھی ایک کتاب ہے، اور ایک یتلون کتاب اللہ ہے، وہ بھی ایک کتاب۔ اس کتاب کے جو الفاظ ہیں، مضامین ہیں، وہ یہ انسان ہیں، وہ یہ پہاڑ ہیں، یہ بادل ہیں، یہ کوثار ہیں، یہ حالات و واقعات ہیں، یہ بھی کتاب ہے۔ اس کتاب سے سیکھنا مجھے مولانا سعید خان صاحب نے سکھایا کہ اس کتاب سے کیسے سبق لیا جاتا، بتایا تھا تمہیں۔ ہماری جماعت جا رہی تھی سلہٹ، تو سلہٹ سے پہلے چھوٹے چھوٹے پہاڑ آتے ہیں جہاں چائے کے باغات ہیں، اور وہ بہت خوبصورت منظر ہے۔ ان باغات کے اندر سے ریل گاڑی گزرتی، تو مولانا میرے سامنے بیٹھے تھے، میں یوں بیٹھا تھا، تو میرا منہ ایسے باہر کھڑکی کی طرف، اور میں وہ باغات کو دیکھ رہا تھا، اور اس میں پھول کھلے تھے، کہیں کہیں عورتیں ان کو وہ پھول توڑ رہی تھی، چنائی ہو رہی تھی، تو مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں ایسے جانوروں کی طرف بس دیکھ رہا تھا، تو ایک دم مولانا نے فرمایا کسی حافظ کو بلاؤ، کسی حافظ کو بلاؤ۔ تو ہم 50 آدمی تھے جماعت، تو وہ ایک بنگالی کو لے کر آئے گا، اس کو سامنے بٹھایا، کہا پڑھو قرآن کو، یہاں سے پڑھو۔ پہلے انہوں نے وہ کیا ہے سورہ قاف میں جو آتا ہے من کل زوج بہیج، آتا ہے شروع میں آتا ہے زوج بہیج، پھر انبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر اس ایک خوبصورت منظر اور نبات اور ایک فضا، اس سے متعلق جتنی آیات اس وقت مولانا کو مستحضر ہوئی وہ انہوں نے اس سے پڑھوائیں، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ پھر کہا اس طرح غور کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں، اس طرح غور کیا جاتا ہے اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی نشانیوں میں یوں غور کیا جاتا ہے۔ چاٹ کام گئے سمندر پہ لے گئے، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی کائنات، کہ میں اس سے بہت سبق سیکھتا ہوں۔ تو ابراہیم عبد الجبار صاحب کو جس سلیقے سے میں نے کھانا کھاتے دیکھا مجھے رشکا تھا، اور ان کی ہیبت دل میں بیٹھتی تھی۔ اب تم نے اتنا بڑا کوہان پلیٹ میں بنایا ہوا ہو، چاول، اوپر بوٹیاں، اوپر دہی، اور اوپر سلاد، اوپر رائتا، تو اپنی پہچان کراؤ متانت کے ساتھ، ہوائے نفس کہ یہ بڑی خوفناک قسم ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، خوفناک ابتلا ہے نا، انسان کا امتحان ہے۔ جانور کو دیکھو بڑے سلیقے سے کھاتا ہے، اپنی چیز کھاتا ہے، پر جو اس کی غذا ہے دوسری غذا کھا ہی نہیں سکتی۔ مرغی کیا اس کے بکری کے آگے تم گوشت رکھو نہیں کھائے، شوگر والے کے آگے آم رکھو ضرور کھائے، کہے گا ایک گولی زیادہ کھا لوں گا۔ انسان کا امتحان ہے، تو تم جوان ہو یہ تمہیں احساس نہیں ہوتا، دسترخوان پر بدتمیزی انسان کی شخصیت کو زمین پہ گرا دیتی۔ وہ ایسا تمہارا اجتماعی دسترخوان ہو، کسی دعوت کا منظر ہو، پھر تم گھر میں ہو، قناعت کے ساتھ کھاؤ، وقار کے ساتھ کھاؤ، اندھے ہو کے مت گرو کھانے پر۔ ایک زمانہ گزر گیا، رائمنڈ میں رہتے رہتے نہ کبھی کسی ضیافت میں جانا ہوا نہ آنا ہوا،
اچھا میں کسی کوئی متانت کی وجہ سے نہیں دسترخوان پہ میں نے ہاتھ کو باندھا، مجھے اللہ نے اضطراری طور پہ مجبور کر دیا کہ میں پیٹ کا ہی بیمار ہو گیا، لہذا میں ہوس کے ساتھ کھا سکتا ہی نہیں۔ تو ڈائٹیشن کہتے ہیں جو غذا کی ترتیب بناتے ہیں غذا کی۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے کسی ڈائٹیشین سے میری ملاقات کراؤ، میں چاہتا ہوں 50 سال سے عمر اوپر ہوگی تو اب کوئی میرا ڈائٹ چارٹ ہونا چاہیے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، تو جتنی زندگی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عافیت سے گزروا دے، فیصلے تو اس کے ہوتے ہیں، سارے پرہیز کے باوجود جو چاہے نازل کر دے۔ تو میں گیا ڈائٹیشین کے پاس، اس نے کہا نہیں آپ کیا کھاتے ہیں؟ جو میں نے اس کو اپنا بتایا کہ میں اس میں کیا ٹھیک کروں، آپ تو پہلے ہی بہت کم کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو پہلے ہی بہت کم کھا رہے ہیں، بلکہ آپ تھوڑا کھا رہے ہیں، آپ کو کھانا زیادہ کرنا چاہیے۔ تو میری مجبوری تھی، نہ کہ متانت اور سنجیدگی تھی، مجبوری کی وجہ سے پیٹ کا درد، کبھی پیچش، کبھی مروڑ، تو خود بخود ہی احتیاط نے آ کر مجھے پکڑ لی۔ کافی عرصے کے بعد ایک ولیمے میں جانے کا موقع ملا، فیصل آباد میں تھا، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں مدعو تھے، اور کوئی کسی تبلیغ والے کا، تو لہذا میں بھی چلا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد تو لوگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، کھانا ایک طرف لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو میرا خالہ زاد ہے شیر شاہ، وہ بڑا شرارتی اور ہے، ذرا ظریف طبع ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جنٹل مین، جب ابھی کھانے کا اعلان ہوگا نا تو دیکھنا یہ کیسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ویلے شرارت ہی سوچتی ہے، ایڈے تک بیٹھے لوگ، کہیں کہ نہیں کوئی بھوکا تو کوئی نہیں بیٹھا، سارے رجے بیٹھے ہیں۔ یہ اس نے بات کی، اتنے میں مفتی صاحب نے کوئی بات چھیڑ دی، تو میں ان کی بات سننے لگے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات سننے لگے۔ تو نا تھوڑی دیر کے بعد مجھے اچانک کی آواز ہے، خوفناک آواز، میں سمجھا کوئی پیچھے نا حادثہ ہو گیا۔ میں نے جو مڑ کے دیکھا تو وہ کھانے کا اعلان ہوا تھا، اور ہر آدمی پرات پر بھاگنے کے لیے پہل کر رہا تھا کہ پہلے پرات میں چالا ہوں۔ تو مجھے اس کی بات، وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ دیکھنا جب کھانے کا اعلان ہوگا تو کمیں چھوٹ دیں جی میں بھوکا داند ہوندہ۔ دسترخوان پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے اوپر کتنا قابو رکھتا ہے۔ اب تم کسی کو کھینچ رہے ہو، تم نے ادھر سالن نہیں ڈالا، تم نے ادھر مجھے اچھی بوٹی نہیں ڈال کے دی۔ امریکہ میں ہماری جماعت ہے، اور میں یہاں بیٹھا ہوا، ایک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، کھانا جو ڈالنے والا تھا، سالن رکھنے والا، وہ ادھر سے آ رہا تھا، ضیافت تھی، کسی نے ضیافت کی تھی، اس نے یہاں رکھا، یہاں رکھا، یہاں جو آدمی بیٹھا تھا اس کو چھوڑ کر میرے آگے رکھا، پھر اس کے بعد اس کے آگے رکھا، پھر آگے رکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی امیر سے کہتا میرا پاسپورٹ دو، میں واپس جاتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے، بھائی تم واپس جاتے؟ اور وہ آدمی ایسا تھا کہ سارا دن قرآن پڑھتا، سارا دن، یا عمل سے فارغ ہوا قرآن اس کے ہاتھ میں، یا عمل سے فارغ ہوا قرآن، تو بتائے نہیں کیوں، بس میں نے واپس جانا، میں نے نہیں رہنا، میں نے واپس جانا۔ جب سب نے منت کی، ہاتھ جوڑے، تو کہنے لگا وہ جو کھانا رکھنے والا تھا اس نے مجھے چھوڑ کے آگے کیوں کھانا رکھا، میرے سامنے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ اتنی بات پر ناگوار۔ عبادات تو تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، تلاوت تو تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، اور سلوک میرا اور تمہارا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو دسترخوان پہ بھوکا نہ ثابت کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، جو تمہارے مقدر کا مل جائے۔ جتنا تم احتیاط سے کھاؤ گے اتنا زیادہ سکھی رہو۔ 50 چیزیں کٹھی کر لینے سے
बेचारा मैदा भी परेशान हो जाता है, जब खा खा बेहाल हो जाता है तो कहता है 7 अप दो, कोई हाजमा हो जाए। तो 7 अप पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो मेरा सांस निकला है, इसमें गंदी हवा निकली, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको साफ करके तुम्हारी बोतलों में डाल के तुम्हें पिला रहे हैं। अब वो पेट में तो रहती नहीं, उससे निकलना होता है। जब वो मैदे में जाती है वो बाहर निकलती, कहते शुक्र है हाजमा हो गया। एक और आता है, कहते हैं हाजमा हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स लाएगा, जी ये जवारिश आपके लिए लाया। कहा किस काम के लिए? कहा हाजमे के लिए। कहने के 40 साल से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया, तो मुझे हाजमे की क्या जरूरत है? ये तो आज के दौर के लिए कहते भाई 2 नवाले रख के खाओ, ये 4 नवाले ऊपर जब तक ना खाएं, कहते रोटी नहीं खाती। सियाफत हो, मदरसे का दस्तरखान हो, अपना दस्तरखान हो, घर में हो, इस पर काबू रखो। भागो नहीं पीछे, प्रोटीन लेके आओ, प्रोटीन लेके आओ। बहुत छोटा कद हो जाता है तुम्हारा। मैं मौलाना सईद खान साहब को देखता था, जो दस्तरखान पे सबसे हल्की चीज होती थी ना, वो अपने सामने रखते, उससे खाते, बाकी चीजें हमें इधर उधर कर देते। तो सबसे हल्की, सबसे ज्यादा जूद हजम वो आगे सामने रख के खाते। तो अल्लाह तुम्हें खिलाता ही रहता है, तो बेवकूफ क्यों हो जाते हो दस्तरखान पर के? जैसे आज ही खाना है, फिर शाम को क़यामत आ जाएगी। औरों को खिलाने का भी एक मजा है, औरों को पेश। मुर्गा आ जाए तो टांग की बोटी पे लड़ दो कि मेरे काबू में आ जाए, वो तो मेरे काबू में आ जाए, शोरबे से खा लो। फिर एक और देखा है थोड़ा इब्तिला, कहीं ज़ियाफत है गए, भाई हाथ धुला दो भाई, तो हाथ कहाँ धोने? साहिब खाना से पूछते हाथ कहाँ धोने? मुमकिन उसके पास इंतजाम ही ना हो हाथ धुलाने का, तो तुमने उसको मशक्कत में डाल दी। नमाज पढ़ के जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई हाथ धो लोगे। मुझे ख्याल आता था ये हाथ धोना सुन्नत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का नबी उस देश में है जहां पानी मिलता ही नहीं। ये हाथ धोना तो एक पानी की दस्तयाबी का अमल है। पानी हाथ में पानी हो तो हाथ धोए जाए, और वहां यह हाल है कि वो नमाज तयम्मुम से पढ़ते हैं और पानी पीने के लिए बचा के रखते हैं। ऐसा देश है जहां गुस्ल भी नहीं करते, तयम्मुम करते हैं, और वजू भी तयम्मुम करते हैं, और पीने के लिए पानी रखते हैं। वहां हाथ धोना सुन्नत नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो कोई फतवा नहीं था, मैं को मुफ्ती नहीं हूं, तो जब मैंने फतावा रशीदिया पढ़े तो उसमें ये इस्तिफ्ता आया कि खाने से पहले हाथ धोना कच्चा हुक्म है, सुन्नत है, मुस्तहब है। तो गंगोही ने लिखा है कि खाने से पहले हाथ धोना मुस्तहब है, इस्तेहबाब। अब ठीक है, इस्तेहबाब है, तो इस्तेहबाब के लिए किसी को तकलीफ में न डालोगे। ये हाथ कहाँ धोने, हाथ धुलवा दें, हाथ साफ हो तो धोने की जरूरत है। हाँ, खाने के बाद, क्योंकि आजकल के खाने ऐसे हैं कि उसमें हाथ गंदे हो जाते, जाके धो लो। मेजबान को तकलीफ में मत डालो कि हमें हाथ धो लो, हमारे हाथ धो लो। उनको ये पता है कि हाथ धोना तो सुन्नत मुअक्कदा है, शायद रह गई तो पता नहीं कोई सवाब चला जाएगा। तो इंसान की पहचान के लिए 2 जगह बड़ी जबरदस्त है। तो गुस्से में कैसा है ये शख्स, जब इसको गुस्सा आता है तो ये कैसा होता है, जब ये दस्तरखान पर बैठता है तो ये कैसा होता है। उससे मैं ये नहीं कहता कि तुम औरों को परखना शुरू कर दो, मैं तुम्हें समझाने के लिए अपने आप को परखो। अब तुम मुझे ही देखना शुरू कर दो या औरों को देखना शुरू कर दो। ये सारी बातें मेरी जात के लिए, तुम्हारे लिए। किसी आदमी की परख, इसका मतलब है कि तुम अपने आप को परखो, न ये कि तुम औरों को परखना शुरू करो। गुस्से में तुम क्या करते हो? गालियां देते हो, बेकाबू हो जाते हो, बदतमीजी पे आते हो, गीबत करते हो, बुराई करते हो, या सह जाते हो। अगर तुम फटते हो तो तुम्हारी शख्सियत और है, अगर तुम सहते और पीते हो तुम्हारी शख्सियत और है। दस्तरखान पर तुम अंधे होके खाते हो, ऐ भी खा लो, ऐ भी खा लो, ऐ भी खा लो, ऐ भी खा लो।
دوسروں کے آگے سے بھی ڈونگے اٹھا اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہو، تو تم ایک حریص انسان ہو۔ حرص اسے نہیں کہتے کہ جو پیسے اکٹھے کرنے والا، کہ کھانے پہ ٹوٹ پڑنا، یہ بھی حریص انسان۔ عام طور پر تمہارا کھانا اجتماعی ہوتا ہے، اس میں اوروں کو ترجیح دو، اپنے لیے طلب مت کرو کہ میرے آگے اچھی چیز لائی جائے۔ تو میں نے بہت کم آدمیوں کو دیکھا جو دسترخوان پہ بھی اپنے پر قابو رکھیں اور غصے کے وقت بھی اپنے اوپر قابو رکھیں، ورنہ عام لوگ رات کو دعوت ہو تو دوپہر کو روٹی نہیں کھاتے، آج رات کی دعوت ٹکا کے کھاؤں گے، اتنے ٹکا کے کھاؤں گے۔ بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اپنے ساتھ دشمنی خود کر رہا ہے۔ ٹکا کے کھانے سے تو آدمی برباد ہو جاتا، جسم بھی برباد، اخلاق بھی برباد۔ میں تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جب کسی گھر میں ہمارا کھانا ہوتا تھا تو وہ کہیں گے ہماری ماں ہمیں چھوٹا سا ناشتہ کرا دیتی تھی کہ کھانے پر جا کر ہم بدتمیز نہ ہو جائیں، یہ ڈال دو، یہ ڈال دو، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے۔ اتنے چھوٹی عمر میں اس نے سلیقہ سکھایا کہ دعوت پر جانے سے پہلے کچھ کھلا دیتی تھی تاکہ وہاں بیٹھ کے ان کی بدتمیزی نہ ہو۔ تو تمہاری مولویوں کی بات ہے نا، سب کی بات ہی ہے، شام کی دعوت و دوپہر کو روٹی گول کر دیتے ہیں کہ رات کی کھاؤں گے ٹکا کے۔ ویسے تو ہر آدمی آج کھانے اوپر ایسے ٹوٹتا ہے جی آج ہی کھاؤنا ہے، کل لمڑنا ہی کوئی نہیں، لیکن ان کو کوئی برا ان کی طرف نگاہوں کا طواف نہیں ہوتا۔ تمہارا نگاہیں طواف کرتی ہیں، اپنے دیکھو مولوی کیویں کھا دیا، خود بانے 20 پلیٹاں کھا چکے ہو۔ یہ آداب زندگی ہیں، آداب زندگی ہیں۔ اپنے پیٹ کو ایسا اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تم کھانے کی لذت سے مغلوب ہو کر اپنی عزت نفس کو گنوا بیٹھو۔ اب کبھی کبھی شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو ایک زمانہ میں گیا ہی نہیں۔ لوگ اتنے وحشی بن کے کھاتے ہیں اور اللہ کے رزق کی اتنی توہین کرتے ہیں، کیا بتاؤں۔ یہ چیزوں کی مہنگائی اور قحط کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب اللہ کے رزق کی توہین بھی ہے۔ تو دسترخوان پہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تو غصے پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا کرے گا اور اپنے دربار میں تمہیں اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے۔ کانٹوں سے الجھو نہیں، پھول کے پیچھے دوڑو نہیں، اپنی منزل کی دھن میں چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچائے۔ جب تمہارا ہاتھ بڑھنے لگے تو میری بھائی ہاتھ آگے کسی اور کو دے دینا، آپ کھائیں، آپ لے لیں، ورنہ یہ بوٹیوں پہ لڑتے ہیں، وہ زیادہ بوٹیاں کھا گیا، اس نے زیادہ سالن ڈال لیا، یہ تو اجتماعی کھانا تھا، اس نے زیادہ کھا لیا ہے۔ طبیعت کا بخل، مزاج کی حرص اور ہوس انسان کو چھوٹا کر دیتی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر 1 مہینہ میں نے خدمت کی۔ رمضان حضرت شیخ نے 1980 کا فیصل آباد میں گزارا تھا، تو سحری افطاری کے دسترخوان لگتے تھے۔ اکابر کی آخری زندگی فتوحات کا دور ہوتا ہے، وہ تو کھا بھی نہیں سکتے تھے، دان سے نہیں، تھوڑا سا لیتے تھے، لیکن باقیوں کے تماشے دیکھنے والے ہوتے تھے۔ جب حملہ ہوتا تھا تو عجب نظارے ہوتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم جہاں بھی ہو، تم اپنی لگام اپنے ہاتھ میں رکھو، غصے کے وقت بے قابو نہ ہو، سہ جاؤ، جھک جاؤ، تو پھٹنے کی بجائے دفن ہو جاؤ۔
اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا۔ اور اس زبان کے چسکے کے حریص نہ بنو، زبان کے چسکے کی دوڑ نہ لگاؤ، اپنے آپ کو اپنے کھانے پر قابو رکھو، یہ بھی تمہارے اخلاق کو بنانے والی چیز۔ پیٹ باہر نکلو وہ انتہائی برا لگتا، اور خاص طور پہ مولوی کا پیٹ باہر نکلا ہے تو اور بھی وہ ایک برائی بن جاتی۔ ایک صحابی ہے، ان کا پیٹ نکلا ہوا تو آپ نے اس کے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کے لو کان ھذا فی غیر ھذا، کاش یہ چربی یہاں نہ ہوتی، یہ چربی یہاں نہ ہوتی، یہ بوتلیں، یہ مٹھائیاں، یہ سویٹ ڈش، ان سے پرہیز رکھو، یہ نرے بیماری کے سامان، بیکری کے سامان، اور یہ کھیر پک رہی اور یہ فرنی پک رہی اور یہ حلوہ پک رہا ہے اور یہ گاجر کا حلوہ، یہ ساری چیزیں تمہاری صحت کے ساتھ تمہارے اخلاق کو بھی لے جاتی۔ تو یہ زندگی کے اسباق ہیں، یہ عام طور پہ سنے سنائے نہیں جاتے، اور اس میں ابتلاء عام ہے، ابتلاء عام۔ انسان کے اندر چھوٹی عمر سے ہی ہوس پیدا ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے بوٹیوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بوٹی میں نے لینی ہے، وہ کہتے ہیں یہ میں نے لینی ہے، تو بڑے ہو کر بھی یہی چیز اور زیادہ ہو جاتی، طاقتور ہو جاتی۔ تو استغنا رکھو، یہ بھی استغنا کی ایک قسم ہے، تو تم دسترخوان پر بے اعتدال نہ ہو۔ مفت کا مال کھانے کو ملے تو پھر ویسی چسکا ہوتا ہے، مکائی چھڈو اچھی۔ یہ عبد الشکور آتا تھا وہاں حج میں اس کو لے گیا تھا، تو دوسری جگہ تھا، ایک چکر لگاتا، جتنے پھل فروٹ پڑے ہوتے تھے سارے اٹھا کے لے جاتے، کہتا جی بڑی چرسائی ہے، مفت کا مال ہے، بڑی چرسائی ہے، مفت کا مال ہے، بڑی چرسائی۔ کھلا کے خوش ہو، کھا کے نہیں۔ مزاج ایسا بناؤ کہ تمہیں کھلا کے خوشی ہو، کھا کے نہیں، تمہیں لگا کے خوشی ہو، بچا کے نہیں۔ تبلیغ والے سخاوت کا باب بولتے ہی نہیں، اس لیے بخیل، یہ مہمان کیوں کھانے پہ بٹھا دیا، یہ تو بے اصولی ہو گئی ہے، یہ تو اجتماعی کھانا تھا، یہ تو امیر سے پوچھ کے بٹھانا تھا، سارے ساتھیوں سے پوچھ کے بٹھانا تھا، بڑی بے اصولی ہوئی ہے۔ تو جڑا تیرے اندر وڑ گیا سامری کہ بخل کی انتہا، تو عام طور پر لوگ بخیل ہیں۔ سخاوت سیکھنی پڑتی ہے۔ طبعاً کوئی سخی ہوتا ہے اپنی فطرت سے، کوئی سخی ہوتا ہے، ورنہ عام انسان بخیل ہے۔ ہاں، جو محنت کرتا رہتا ہے پھر اللہ اسے اس کا دل کھول دیتا ہے، اللہ اسے سخی بنا دیتا ہے۔ میرا باپ اپنی فطرت میں سخی تھا، فطرت سے وہ کھلا کے خوش ہوتا، کھا کے اتنا نہیں خوش ہوتا، کھلا کے خوش ہوتا۔ مہمان نہیں ہوتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ میرا ڈیرا ویلا پیا، پرانا ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھر میں پیدا کیا، تو نوکروں کی بہتات ہوتی تھی، لیکن مجھے ٹرے پکڑواتا تھا، جاؤ اور جا کر مہمانوں کو روٹی کھلا کے آؤ۔ مہمان کون؟ میرے پیودے نہیں، مسافر، راہگیر۔ وہ زمانہ تھا کچی سڑکیں، تو رات ہو جاتی تھی، جو لوگ ڈیروں پہ، جس ذمہ دار کا ڈیرا چلتا تھا وہاں جا کے لوگ سو جاتے تھے۔ تو مجھے بڑا یاد ہے، 20 آدمی، 15 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی، 2 آدمی، 1 آدمی، کبھی کوئی بھی نہیں، یہ روز کا منظر ہوتا تھا۔ 15 20 آدمی، سارے مسافر، کوئی جاننے والا کوئی۔ ان مسافروں کو میرا باپ روٹی میرے ہاتھ میں پکڑا رہا، جا کے روٹی کھوا گیا۔ یہ اس کا احسان ہے، اس نے لاشعور میں دینے کی عادت ڈالی، کھلانے کی عادت ڈالی۔ حالانکہ اس وقت برا لگتا تھا، مینو کیوں وقت جانے اور نوکر بیٹھا انہوں نہیں آدھے، مینو آدھے جا روٹی کھوا۔ تو اس وقت برا لگتا تھا، لیکن لاشعور میں چیز ایسے قطرہ بن کے اندر جا رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی اولاد کو بچت سکھاتا ہے، پتر بچاتے کھاؤ، بچاتے کھاؤ۔ کوئی ہوتا ہے جو سکھاتا ہے لا دے، یہ کون سکھاتا؟ ہر کوئی بچتے ہی سکھاتا پھرتا ہے، لہذا پھر مزاج بن جاتا، دویاں دا لگ جائے تو میرا بچ جائے۔ میں
کئی سال حج پہ سال کی جماعتوں کی کارگزاری سننے میں ہوتا تھا، جو پیدل جماعتیں سال کی جاتی تھیں، تو اکثر جو لڑائی تھی جماعتوں کی وہ پیسے پر ہوتی تھی کہ زیادہ نہیں خرچ کرنا. بیچ میں کوئی ہوتا ایک آدھ کھلے دل والا، بھائی مہمان آ رہے ہیں اکرام کرو، تو اس پہ لڑتے تھے. بالکل نہیں، پیسہ بچا کے ہم تو قرضہ لے کر آئے، ہم چلو اسی سے واپس جا کے قرضہ دے دیں گے. وہ اللہ کے غنی ہونے کو بھول گئے کہ یہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قرضہ لیا ہے، اللہ اتارے گا اور 10 گنا واپس بھی کرے گا. تو اکثر جو جماعتوں کی لڑائیاں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی پیسے پہ کہ زیادہ کیوں خرچ کرتے، زیادہ کیوں خرچ کرتے، زیادہ خرچ ہو رہا ہے. چوتھا نمبر ویسی تبلیغ والوں نے ختم کر دیا ہے، یا پہلا نمبر ہے یا چھٹا نمبر ہے. پچھلی تبلیغ تو اڑ گئی ساری، نہ تمہارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ تبلیغ میں بولا جاتا ہے. لہذا تبلیغ میں عبادت گزار مجمع بھی پیدا ہوا ہے اور یقین والا مجمع بھی پیدا ہوا ہے، قربانی دے کر لمبے لمبے سفر کرنے والا مجمع بھی پیدا ہوا ہے، لیکن اچھے اخلاق والا مجمع نہیں تیار. اور یہ بڑا مشکل سبق ہے زندگی کا. تو اخلاق کے ایک حصہ ہے جو میں تم سے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ کھانے کو سلیقہ، کھانے کا سلیقہ یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. تو ایک مثال مشہور تھے، ایک بخیل آدمی گیا، میں چلو 4 دن روٹی فرائی کروں کھا بھی، تو وہ 13-14 دن باہر پھرتا رہا، بھی چلو شکر ہے 14 دن میرا چولہا تھا ٹھپے ہوئے. وہ جب گھر آیا تو کٹھے 14 مہمان اس کے آ گئے. تو سر پکڑ کے کہنے لگا نوتا گیا 14 دن تے 14 اتو پرانے آئے تے نوتا تو اتھائیں دا اتھائیں رہ گیا. میرے باپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات کہی بطور وصیت ہے کہ مجھے پتا ہے تم لوگوں کی زندگیوں کا رخ ایسا ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکو. ایک ڈاکٹر ہے، ایک تبلیغ، یہاں کون رہے گا؟ لیکن میری ایک نصیحت ہے کہ میرا ڈیرا آباد رہے. مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی ثقافت کا احساس کہ میرا ڈیرا آباد رہے. تو تم تو میری اولاد ہو نا، میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا، صرف تمہیں سبق کے لیے بتا رہا ہوں. جب ہماری ماں فوت ہو گئی تو ہم نے کچن ڈیرے میں بنا دی، کچن ڈیرے میں بنا دی، اور ہم ہوں یا نہ ہوں ہمارا کچن ہر وقت چلتا ہے. یہ میرے نوکر بدتمیزی کریں تو اس کا مکلف میں تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ میرے ڈیرے پر مراسی بھی آ جائے تو اس کو اتنا ہی اکرام کرو جتنا ایک زمیندار کا کرتے. اب وہ کرے نہ کرے، میرے ہوتے ہوئے تو ایسی بدتمیزی کوئی نہیں کرتا، لیکن میرے باپ کی میں قسم نہیں دے سکتا. ممکن ہے یہ کرتے ہوں بدتمیزی، لیکن میں ان کو کہتا ہوں دیکھو جو یہاں آتا ہے نا غریب آدمی، وہ میرا اصل سرمایہ ہے، جسے کوئی سلام نہیں کرتا، جسے کوئی بٹھاتا نہیں. اس زمیندار آئے، کوئی افسر آئے، کوئی تاجر آئے تو اس کو تو تم بھی آگے پیچھے پھرو گے، میں بھی آگے پیچھے پھروں گا. لیکن ایک فقیر آ جاتا ہے، ایک نٹ آ جاتا ہے، ایک مراسی آ جاتا ہے، ایک سائل آ جاتا ہے، تو اس کو تم چلو 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 چلو، تو تم نے اللہ کی مدد کو خود دور کر دی. پہلے ایسا ہوتا تھا دوپہر جب ہوتی تھی نا تو لوگ ڈیروں پہ آ جاتے تھے، سفر ہوتا تھا تو ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا تھا دوپرا. یہ دوپرا کرنا ہے. دوپرا کا مطلب تھا کہ میں نے دوپہر کا وقت آپ کے پاس ٹھہرنا ہے، یہ مطلب ہوتا تھا. رات نہیں ٹھہرنی، یہ دوپرا کرنا ہے، یعنی دوپہر ٹھہروں گا اور پھر میں تھوڑا آرام کر کے چلا جاؤں. میں تو یہ لفظ ہی بھول گیا. پچھلے سال کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈیرے میں، ایک شخص آ گیا بوڑھا تھا. اسے کہنے لگا جی میں دوپرا کرنا ہے. تو مجھے 30 سال بعد یہ لفظ سننے کو ملا. میں تو بھول گیا، لفظ ہی بھول گیا. اتنی مجھے خوشی ہوئی، میں نے اس کو فوراً 1000 روپیہ نکال کے دیا. میں کہا اے جڑا تم نے لفظ سنایا نا، ایک ادا انعام ہے 1000 روپے. تو باقی تو تھے روٹی بھی کھا، رات بھی رہو، دوپہر نہ کر، رات بھی رہو. آج تو میں نے بڑے زمانے بعد لفظ سنایا جی میں دوپہر کرنا.
پہلے بہت ہوتا تھا، چلتے چلتے مسافر آئے، لسی پی، کھانے کا وقت ہے کھانا کھایا، آرام کیا، چھاؤں ہوتی تھی گھنی، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، تو گھنی چھاؤں میں چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، آرام کرتے تھے، چلے جاتے۔ جب اس نے کہا میں نے دوپہر کرنا ہے، میں نے تو ایک تو مجھے 30 سال بعد یہ لفظ سننے کو ملے، مجھے اپنا ماضی، اپنے باپ کے زمانہ وہ ڈیرے کا، میں نے کہا 1000 روپے تو ہونے لے، لیکن روٹی بھی کھوانے ہیں، آرام بھی کرا۔ بخیل نہ بنو، اللہ کو بغض ہے بخیل کے ساتھ، بغض، اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ بخیل آدمی ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، کچن باہر نکالا، اور ہر وقت میرے ملازم بدتمیزی کریں اس کا میں مکلف نہیں، میری طرف سے یہ ہے کہ کوئی آئے دن رات صبح شام اس کو کھلاؤ۔ اللہ بہت دیتا ہے، 1 روپیہ جمع نہیں ہوتا، 1 روپیہ جمع نہیں ہوتا، اور اللہ کا فضل ہے یہی مزاج آگے میرے بھائی کا بھی اللہ نے بنایا۔ حالانکہ چلو میں تو رائمنڈ کے رگڑے، تبلیغ کے رگڑے، اکابر کی صحبتوں سے تو کوئی صحبت میسر، اللہ نے اس کو فطرتاً یہ دے دیا، وہ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ غریب مریضوں پہ لگاتا ہے۔ جتنے آپ ہمارے گاؤں میں مکان دیکھ رہے ہو یہ سارے اس نے اپنے ذاتی پیسے سے بنا کے دیے۔ ہمارا گاؤں تقسیم ہے، ایک طرف ہمارے تایا کی رعایا ہے، ایک طرف ہماری رعایا ہے۔ جو ہمارے تایا کی رعایا ہے ان کو مکان بھی میرے بھائی نے اپنے پیسوں سے بنا کر دیا، وہ ایک اینٹ نہیں لگا کے، یہ ان کے لیے دکانیں بنا رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ جی تمہیں کارگزاری سنا رہا ہوں نا، کو فخر کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو، پیسہ جوڑنے کا نہ ہو۔ جو لوگ جوڑنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ ہمارے کالو پترا نہیں سنا، کالو پترا ہے نا، یہ ہماری برادری ہے، 10-12 ایکڑ 20 ایکڑ 15 ایکڑ کے لوگ ہیں، ان سے 1 لاکھ روپیہ مانگو نا تمہیں فوراً نکال کے دیں گے، مجھ سے لاکھ مانگو میرے پاس کوئی نہیں، اور ان سے کتنی گنا اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہے۔ وہ ایسا جوڑتے ہیں، ایسا جوڑتے ہیں، لسی سے روٹی کھا لیں گے، پیاز سے روٹی کھا لیں گے، وہ پیسہ جوڑ کے رکھیں گے، یا زمین خریدیں گے یا شادی پہ لگائیں گے۔ ہمارا آتا ہے نکل جاتا ہے، آتا ہے نکل جاتا ہے، لیکن ہمیں تو یہی بچے گا۔ بکری کا گوشت آیا، آپ نے کہا تقسیم کرو، ایک کتے دستی باقی رہ گئی، تو آپ تشریف لائے، کما باقیہ کچھ باقی ہے، کہ یا رسول اللہ ما بقی الا کتفها، ما بقی الا کتفها، یا رسول اللہ سارا ہی ختم ہو گیا، صرف ایک دستی باقی رہ گئی، تو آپ نے کہا بقی کلها الا کتفها، بقی کلها الا کتفها، سبحان اللہ، کیا کہا؟ نہیں، دستی باقی نہیں، جو تم نے دے دیا وہ باقی، جو یہ ہے جو باقی نہیں رہا، وہ جو دے دیا وہ باقی۔ امام زین العابدین کے دروازے پہ سائل آتا تھا نا، تو کہتے مرحبا مرحبا بمن يحمل زادی الى الآخرہ، مرحبا مرحبا بمن يحمل زادی الى الآخرہ، مرحبا، وہ آ گیا جو میرا سامان اٹھا کے میری آخرت میں لے جائے۔ میرے پاس سائلوں کا انبار ہوتا ہے، مجھے انہیں دیکھ کے تنگی ہوتی ہے، وہ تنگی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ مجھے دینا پڑے گا، تنگی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ہوتا نہیں کہ میں سب کو دے سکوں، اس وجہ سے میرا دل گھٹتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اتنا ہوتا ہے کہ میں کسی کو خالی نہ بھیج، کیونکہ آنے والا وہ 100 روپے کا مطالبہ لے کر مجھ سے میرے پاس نہیں آ رہا ہوتا، کم از کم ان کے مطالبے 5000 سے شروع ہوتے ہیں، 5000 5000 دے، 10,000 دے، 20,000 دے، ٹویٹ اور نہیں ہے، مکان ٹائپ ہے، چھت ٹائپ ہے، اور کوئی مجھ سے آ کے جھوٹ نہیں بولتا، کوئی 100 میں ایک آتا ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، مجھے میرا دل گھٹتا ہے اس وقت، یا اللہ میرے پاس اتنا ہوتا ہے کہ میں سب کی پوری کرتا ہوں، میرے پاس نہیں ہوتا۔ تو جو اپنا ڈاکٹر ہے اس کے مریضوں کی فہرست میں سب سے زیادہ غریب لوگ اس کے مریضوں کی فہرست میں، باقی ڈاکٹروں کو غصہ چڑھا ہوتا ہے
کہ یہ غریبوں کو کیوں دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ مجھ سے ڈاکٹر ناراض ہو گئے کہ تو ایک مریض کو اتنا سمجھا دیتا ہے کہ دوبارہ نہیں آتا، اگر وہ دوبارہ آتا تو ہمیں دوبارہ فیس ملتی، تم ایک ہی دفعہ ہوتے اتنا سمجھا دیتے ہو کہ دوبارہ وہ آتا ہی نہیں۔ یہ بھی رخ ہے، ایک یہ بھی رخ ہے کہ جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دعائیں دیتے۔ تو ان دعاؤں سے جو نسلوں کے کام بنے گے وہ پیسے سے تو نہیں بنے۔ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، 900 مربع زمین اس نے چھوڑی بیٹے کے لیے، 900 مربع زمین ایک بیٹے کے لیے۔ وہ بیٹا اب زندہ ہے، اس کے پاس 9 مرلے ذاتی جائیداد ہوئی۔ 900 مربع جاگیر ہوتی ہے، ذمہ دارہ نہیں ہوتا، جاگیر ہوتی ہے۔ 900 مربع میں سے اس موصوف کے پاس 9 مرلے زمین نہیں، وہ اپنے باپ کے ایک ملازم کے گھر کے ایک کمرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ لاہور میں کوئی 8 ایکڑ میں گھر تھا، لاہور میں۔ تو میرے عزیزو، ویسے تو ساری دنیا میں بخل چھایا ہوا ہے، سخی بنو والے دسترخوان پہ اپنے آپ کو باوقار ثابت کرو، غصے کے وقت میں اپنے لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا یہاں بھی وہاں۔